فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے حضرت انسان، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کبھی غور کرنا، کبھی فکر کرنا، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف۔ یہ جو نوالا تو نے لگا کے منہ میں ڈالنے لگا ہے، کبھی غور کرنا، انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا۔ کہ انسان غور کرے نہ اس کھانے کی طرف، اس نوالے کی طرف جو منہ میں ڈالنے لگا ہے، کتنے مرحلوں کے بعد، کتنے ادوار کے بعد اللہ نے تمہارے منہ میں ڈالنے کی تمہیں توفیق دی ہے۔ زمین سے اللہ نے پانی آسمان کی طرف بخارات کی صورت میں اٹھایا، پانی بادلوں کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر بادل اللہ کریم نے برسائے، اور زمین کو اتنا نرم پیدا کیا ہے کہ ہل مارنا آسان ہو جائے۔ زمیندار آدمی جب ہل مارتا ہے اور ہل مار کے دانا ڈالتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَفَرَأَيْتُم، اخبرونی، میرے ساتھ بات کرو نا اے حضرت انسان، ان کھیتیوں کے متعلق میرے ساتھ بات کرو نا۔ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ان کھیتیوں کو اگانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ میرے ساتھ بات کرو۔ زمیندار آدمی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اپنی اس فصل کو، اس کی حفاظت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ خُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ اگر اللہ چاہے تمہاری اس فصل کو ریزہ ریزہ کر دے، تباہ و برباد کر دے، اس وقت تم باتیں کرنے لگ جاؤ گے کہ ہم تو چٹی میں آ گئے، ہم تو نقصان میں آ گئے، ہم تو محروم ہو گئے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس فصل کو اگانے والے تم ہو یا ہمیں؟ ٹھیک ہے، محنت کی ہے تم نے، مشقت کی ہے، تو نے دیکھ بھال کی ہے، اسے پانی لگایا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اسے اللہ کریم نے اصل رب ہے، تو نے تو سبب استعمال کیا ہے، اور اسباب استعمال کرنے کے بعد اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ گیا ہے، اسے اگانے والا
اللہ ہے. اگر اللہ نہ اگاتا یہ نہ اگتی کبھی. تو اللہ کریم نے فرمایا زمین کو اتنا نرم نہیں بنایا کہ انسان کا چلنا محال ہو جائے، دشوار ہو جائے، مشکل ہو جائے. اتنا سخت بھی نہیں بنایا ہے کہ اس پہ حل مارنا مشکل ہو جائے. ثم شققنا الارض شقا، پھر اللہ کریم نے اس زمین کو نرم بنایا، انہیں حل مارا. اللہ کریم نے فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اللہ نے اس میں دانہ اگایا، چاہے وہ کنک کا دانہ ہے، گندم کا دانہ ہے، مکئی کا دانہ ہے، اللہ نے وہ اگایا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انار اگائے تمہارے لیے، انگور اگائے تمہارے لیے، وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور اللہ کریم نے تمہارے لیے ترکاریاں اگائی ہیں، زیتون اگائے ہیں، کھجور اگائی ہیں، اور گھنے باغ اللہ کریم نے پیدا فرمائے ہیں. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، چارہ بھی اللہ کریم نے بنایا، اور میوے پھل مختلف قسم کے بھی تمہارے لیے اگائے اللہ کریم. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، پھل تمہارے لیے پیدا فرمائے ہیں، چارہ تمہارے جانوروں کے لیے اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے. اب سمجھنے کی بات اس میں کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا دیکھو آسمان سے پانی برسایا، پانی کا رنگ بھی ایک سفید رنگ کو، ذائقہ بھی ایک، لیکن زمین میں جذب ہوا پانی، اس سے مختلف قسم کے پھل اللہ کریم نے نکالے، مختلف قسم کے میوے نکالے، مختلف قسم کے اللہ کریم نے تمہارے لیے فصلیں اگائی ہیں. یہ بات اللہ کریم نے فرمایا تم یاد رکھ لو کہ جو پانی اللہ کریم نے پیدا کیا ہے اس سے مختلف شکل کے پھل بنائے ہیں، مختلف شیپ کے بنائے ہیں، مختلف ذائقوں کے بنائے ہیں، مختلف فصلیں اللہ کریم نے اگائی ہیں. فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مختلف نسلوں کے انسان، مختلف جسامت کے انسان پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. جس طرح پانی ایک تھا اس کا پھل اللہ کریم نے مختلف بنائی ہیں اور زمین پہ فصلیں مختلف اگائی ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا خالق و مالک ایک اللہ کی ذات ہے، رب کی ذات، اس کو پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی. حالانکہ انسان ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے زبانیں مختلف ہیں، ان کے مزاج مختلف ہیں، جانوروں کی جسامتیں مختلف ہیں، ان کی جو ہے لہجے مختلف ہیں، ادوار مختلف ہیں، کھانے کی چیزیں مختلف ہیں. لوگ ہیں مختلف، لوگ مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، چرند پرند ہیں، آپ دیکھیں مختلف نسل کی درندے چرندے پرندے. فرمایا یہ ساری چیزوں کا خالق ایک اللہ کی ذات ہے، ایک رب ہے، پروردگار ہے، یہ بنا. اب انسان کھانا کھاتا ہے اور نوالا منہ میں ڈالتا ہے، کبھی نہیں سوچا کہ اللہ نے کتنے ادوار سے گزار کے اللہ
اللہ کریم نے یہ کھانا، یہ نوالا میرے منہ میں ڈالا ہے، اور نوالا ڈال کے انسان کھا پی کر اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اگر تم اللہ پہ ایمان لانے والے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہو۔ تو اللہ کو کیا ہو گئی ہے کہ اللہ کریم تمہیں عذاب دے دے؟ اللہ کو کیا ہو گیا؟ تو گویا سب کا خالق جب اللہ ہے، نعمتیں دینے والا اللہ ہے، سب کا رب اللہ ہے، پروردگار اللہ ہے، سب کی بگڑیوں کو بنانے والا اللہ ہے، متصرف بالامور اللہ ہے، زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، زمین و آسمان کے اندر نظام کو چلانے والا جب اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی ایک اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ یہ ہے عبرت کی بات۔ اور آج ہم پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا خالق کون ہے، ہمیں رزق کون دیتا ہے۔ فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کی طلب کرنا یہ فرائض میں آتا ہے۔ ایک آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، فرمایا یہ تجارت کرنا، یہ ملازمت کرنا، دکانداری کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ فرض میں آتا ہے، فرض میں آتا ہے، لیکن تمام فرائض کے بعد آتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ والے فرض کے بعد آتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، فلاح کامیابی کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے دوڑو، آؤ مسجد کو آؤ۔ لیکن ایک آدمی پھر بھی اپنی نماز روزے کو چھوڑ کر ملازمت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، تو کہے جی اصل میں یہ بھی تو فرض ہے نا جی، یہ بھی بچوں کے لیے ہم رزق حلال کماتے ہیں، یہ بھی فرض ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے چونکہ اذان ہو گئی ہے اور اذان کے بعد اب تمہارا خرید و فروخت کرنا حرام میں آتا ہے، اس کے بعد جو روزی کمائے گا وہ حرام ہے۔ مثال ہے یہ جمعے کی، جس طرح اللہ کریم نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے لیے تو تمہیں پکارا جائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جمعے کی اذان کے لیے، نماز کے لیے پکارنا یہ دوسری اذان ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ دوسری نماز، دوسری اذان، یہ نماز کے لیے بلانا اجماع امت ہے کہ صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہوا، یہ دوسری اذان شروع ہوئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اجتماع زیادہ ہوتا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ نماز ہو گئی یا نہیں، اس وجہ سے دوسری اذان دی گئی۔ لیکن ابھی اذان کے لیے اب وقت ہے، اب اذان کے بعد نماز ہے۔ اور یہاں اللہ کا جو حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ جمعے کی پہلی اذان مراد ہے۔
اب پہلی اذان ہو رہی، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، مصروفیات میں مشغول ہیں۔ جمعے والے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ آپ فرض کو چھوڑ کر غسل کر رہے ہیں، گویا سنت طریقہ۔ جب جہاں پہ فرض موجود ہو وہاں پہ سنتیں جائز ہی نہیں۔ اب سنتیں فرض کھڑے ہیں، آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، کتنی ناسمجھی۔ تو دیکھیں تاکید کتنی ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والوں کو خطاب ہے، ماننے والوں کو خطاب ہے، نہ ماننے والوں کو خطاب نہیں ہے، ضدی آدمیوں کو خطاب نہیں ہے، جو اللہ کی نافرمان لوگ ہیں انہیں خطاب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ہے کہ ایماندار آدمی سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے ہر حکم پہ وہ سر جھکانے والا ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی اذان کے لیے، نماز کے لیے پکارا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ کے مسجد کی طرف آؤ نا۔ فسعوا دو معنی کے لیے آتا ہے، ایک معنی دوڑنے کے معنی میں آتا ہے، دوڑ کر کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، کہیں اللہ کا حکم عدولی نہ ہو جائے، دوڑ کے۔ اور دوسرا معنی یہ آتا ہے فسعوا الی ذکر اللہ، تیز قدموں سے چلنے کے لیے آتا ہے۔ فسعوا تیز آؤ نا الی ذکر اللہ کے ذکر کے لیے۔ حالانکہ باقی نماز کے لیے حکم یہ ہے، باقی نمازوں کے لیے حکم یہ ہے نماز کے لیے آؤ نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ آہستہ آؤ نا۔ کیوں؟ اس وجہ سے ہے کہ جتنے قدم تمہارے مسجد کی طرف آؤ گے اتنا اللہ کے ہاں تمہاری کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دے گا، اتنی نیکیاں اللہ کریم عطا فرمائے گا، اتنے درجات تمہارے بلند کر دیے جائیں گے۔ عام نماز کے لیے حکم، لیکن جمعے کی نماز کے لیے یہ حکم کیوں ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ، تیز آؤ نا، تیز آؤ نا اللہ کے ذکر کی طرف۔ اس وجہ سے کہ یہ نماز جمعے کی نماز ہے، اگر یہ قضا تم سے ہو گئی پھر تم نے نماز کے لیے پہنچو گے، نماز ہو گئی، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک آدمی آیا نا، آگے جمعہ ہو چکا تھا، تو وہ نماز جمعے کی نماز نہیں پڑھے گا، وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، 4 رکعت نماز فرض پڑھے گا۔ جمعے کا جو عظیم ترین جو ہے وہ ثواب ہے اس سے وہ محروم ہوگی۔ اور یہ بھی حکم ہے فسعوا الی ذکر اللہ، جلدی آؤ نا اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ افضل ترین ذکر یہ ہے اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن یہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ جس طرح فرمایا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا بے شک اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ گویا اللہ کریم فرمائے فسعوا الی ذکر اللہ،
اس مسجد میں آؤ نا جہاں پہ اللہ کا قرآن بیان کیا جاتا ہے، جہاں پہ قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، بزرگوں کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، وہاں پہ نہیں، جہاں پہ اللہ کا قرآن بیان کیا جاتا ہے، قرآن سمجھایا جاتا ہے، اس کی طرف آؤ۔ اور پھر فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت بھی چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ گویا ہم نے عرض کیا نا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، تمام فرائض کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ یہ بیع اور شراء ہے، خرید و فروخت ہے۔ گویا اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جمعے کی اذان دی جائے تو اس وقت سب سے بہترین چیز، سب سے اعلیٰ ترین یہ بیع اور شراء ہے، خرید و فروخت ہے۔ خرید و فروخت ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے جب تم آتے ہو تو اہم ترین چیز یہ خرید و فروخت بھی چھوڑ دو۔ گویا باقی امور تو غیر اہم ہے، اہم ترین جو ہے وہ کام جو ہے وہ خرید و فروخت ہوتا ہے، دکانداری ہوتی ہے، جو فرض ہے اس کو چھوڑنے کا حکم ہے، تو باقی امور تو ہے ہی اللہ کے ہاں بیکار نماز کے مقابلے میں۔ باقی تم گھر میں بیٹھے ہو، کوئی مصروفیات میں مشغول ہو یا نہا رہے ہو، بعض لوگ نہانے کے لیے گیا جی دیر ہو گئی، فرمایا باقی امور غیر اہم ہیں نماز کے مقابلے۔ تو فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ ابھی جاتا ہوں یہ بہتر ہے، نئے کپڑے لگاتا ہوں یہ بہتر ہے، غسل کرتا ہوں یہ بہتر ہے۔ فرمایا یہ کام پہلے کرو، جب نماز کا ٹائم اذان دی جائے نا اس وقت پھر کوئی کام نہیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع اور شراء کو بھی چھوڑ دو۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، شام سے قافلہ آیا، شام سے، اور وہ دور روزانہ جب مسلمانوں پہ فقر و فاقہ تھا اور وہ قافلہ آیا اور لوگ انتظار میں تھے، باہر سے قافلہ آئے، غلہ لائے، اور اس وقت نقدی پیسے انسان کے پاس ہوتے نہیں تھے، کوئی اشیاء ہوتی کہ اس کو بیچ کر میں اپنے لیے غلہ لے، باہر سے شام سے قافلہ نہیں آتا، لوگ محتاج تھے۔ کتنی اہم بات۔ اب یہ بھی ایک قسم کی اہم ترین بات ہے کہ ایک آدمی بھوکا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ کھانا ہے، یہ عام ترین چیز ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب منبر پہ تشریف فرمائے اور قافلہ شام سے آیا اور کسی نے آواز دی شام سے قافلہ آ گیا ہے، سارے دوڑے، اور اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ فرمایا تمہیں یاد ہے جب تم نے ایک تجارت کی بات سنی ہے کہ شام سے تجارتی قافلہ آیا، اور فرمایا او لہوا انفضوا، یا دنیا کے لاؤ لاب کی بات سنی ہے کہ اب وہاں پہ خرید و فروخت کریں گے، فرمایا انفضوا الیہا، سارے کے سارے بھاگ گئے، وترکوک قائما، میرے پیغمبر کو منبر پہ اکیلے چھوڑ کے چلے گئے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ۔ اب یہ تربیت تھی نا، صحابہ کرام سے یہ عمل ہوا
اللہ نے تنبیہ کی ہے, اللہ نے تربیت کی ہے, اس کے بعد انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا. آج کی دور کے لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے, فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ, تمہارے لہو لاب خرید و فروخت ہے دنیا کی عشائش و آرام سے, تمہارے خرید و فروخت سے, تمہاری تجارتوں سے, جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے, وہ بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین, اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. رزق کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے, وہ تو انسان کے پاس ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوئی طور پہ تشریف لائے اور اللہ کریم نے نبوت عطا فرمائی. کوئی طور پہ آگ لینے کے لیے گئے, اللہ نے نبوت دے دی. اللہ کریم نے فرمایا فَذَهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ, آپ فرعون کے پاس جائیے نا, وہ سرکش ہو گیا, وہ انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کرتا ہے. آپ جائیں اس کے بعد اللہ کی طرف دعوت دیں. صرف دل میں خیال آیا کہ میرے پاس میرے ساتھ تو میرے اہل و عیال والے ہیں, اگر میں وہاں پہ فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے چلا جاؤں نا تو میری اہل و عیال کا کیا بنے. دکاندار لوگ کہتے ہیں جی نماز کے لیے جائیں, دین سیکھنے کے لیے جائیں تو دکان کا کیا بنے گا, ملازمت کا کیا بنے گا, دنیا داری کا کیا بنے گا. دنیا داری بھی تو چیز ہے جی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا. اللہ کریم تو دلوں کے بیت جانتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا فَضْرَبَ إِلَى الْحَجْرِ, میرے پیغمبر یہ پتھر پڑا ہے, اس پہ اپنا عصا ماری ہے نا. عصا مارا, وہ پھٹا, اس میں سے دوسرا پتھر نکلا. فرمایا پھر مارا, اس میں سے تیسرا پتھر نکلا, اور اس پہ عصا مارا, وہ پھٹا, اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں تازہ پتھر رکھا ہوا تھا, اور زبان حال سے وہ کہہ رہا تھا, اور اس کی آواز اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں پہنچائی. رب کر سکتا ہے, رب کی طاقت ہے. ایک چونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام کے کان میں پہنچ سکتی ہے. یا ساری الجبل, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا یا ساری الجبل, اور مسلمانوں کا لشکر کہیں گیا ہوا تھا اور مسلمان آگے لڑ رہے تھے, پیچھے سے پہاڑ کے اوپر سے ایک دشمن نے پیچھے سے حملہ کرنا تھا. فرمایا یا ساری الجبل, اس کا امیر تھا ساریہ کا, اے ساریہ جبل کی طرف دیکھ, پہاڑ کی طرف دیکھ. پیچھے دیکھا تو دشمن آ رہا. واپس آئے, فرمایا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی اے امیر المومنین, یہ آپ نے ہمیں فتح دلوائی ہے, وہ کیسے؟ فرمایا آپ کی آواز کانوں میں پہنچی یا ساری الجبل, پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھ. دشمن کی طرف دیکھا تب ہمیں پتہ چلا پیچھے سے دشمن بھی آ, تو یہ کر سکتا ہے. اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں یہ بات پہنچائی ہے. وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوا ربی, وہ میرا رب ہے, یسمع کلامی وینظر مکانی ویذکرنی ولا ینسانی. وہ میرا رب ہے, میرا پروردگار ہے, میرے جگہ کو بھی جانتا ہے, میرے کلام کو بھی سن رہا ہے. میرا رب ہے, پروردگار ہے, وہ مجھے یاد رکھتا ہے, کبھی بھولتا نہیں ہے. تو دوستو ہمارا رب اللہ ہے, خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.